عبدالحق کے گھر میں قرآن فہمی کی محفل پہلی بار منعقد ہو رہی تھی اور پہلے ہی موقع پر شرکاء کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ویسے بھی یہ تعداد ہمیشہ بدلتی رہتی تھی، لوگ کبھی کم ہو جاتے اور کبھی بڑھ جاتے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، ہر روز آتے تھے اور وہاں انہیں دیکھ کر لگتا کہ ان کے پاس سماعت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ عبدالحق کے گھر کی پہلی محفل میں شرکاء کی نصف کے لگ بھگ تعداد ایسی تھی جو پہلی بار اس محفل میں شریک ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی اسے خاص موقع ہی بنا دیا۔ برسوں سے ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے آغاز کلام کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً شرکت کرتے رہے۔ میں بہت سی دعائیں دہراؤں گا۔ ہم بار بار باتوں کو دہراتے ہیں کہ یہی قرآن حکیم کا اصول ہے، دہرانے سے باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو اپنی امت کو بڑے تحفے دے کر گئے، ان میں یہ قرآن پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ قرآن کی عملی صورت ہے، اور احادیث ہیں جنہیں اسلام کے خادموں نے بڑی محنت، مشقت اور عرق ریزی سے منتخب کیا اور ان کی درجہ بندی کی۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذرا سوچو، اللہ کے الفاظ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے اور ہمارے لیے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز۔ یہ بیش بہا دولت ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ ارے ذرا سوچو تو، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ سب لوگ دم سادھے بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کی باتوں میں روانی تھی اور لہجے میں جاہو جلال۔ اور دیکھو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرمایا اور اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر زمین پر نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور بتا دیا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اب قیامت تک یہی نافذ رہے گی، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ یعنی دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اب سوچو، قیامت تک کے لیے ہم اکیلے ہیں، ہدایت کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور ہمارا رب ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت کافی ہے۔ لیکن ہم قرآن کو خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور برسوں کھول کر نہیں دیکھتے، تو کیا ہمیں خیر و برکت مل گئی؟ خیر و برکت تو اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو ان لوگوں تک پہنچانے میں ہے جو اس سے بے خبر ہیں۔ اسے نہ پڑھنا تو غفلت ہے، اور غفلت مسلسل ہو تو جہالت ہے، اور اللہ سے دوری بھی۔ ایسے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، تو اس امت پر اللہ نے ایک بھاری ذمہ داری بھی ڈال دی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ سب سے اچھا آجر ہے، وہ بغیر اجرت کے کوئی کام نہیں لیتا اور اعلیٰ ترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آخری کتاب کو، اس کے احکام اور پیغامات کو، اس کی خوشخبریوں اور تنبیہات کو اس امت کے باہر تک پہنچائیں۔ یہ فرض ہے ہم پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک، اور گزری ہوئی تقریباً 15 صدیاں گواہ ہیں کہ مشرکین اور کفار اپنے بے پناہ وسائل استعمال کر کے سر توڑ کوشش کے باوجود اس میں ایک زبر زیر کی تحریف بھی نہیں کر سکے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندے سے تو وہ ازراہ عنایت و کریمی کام لیتا ہے۔ تو الحمدللہ، دنیا کی ہر بڑی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اب ہدایت دینے والا اللہ ہے، جسے اس نے منتخب فرمایا، اسے ہدایت مل گئی۔ لیکن بدقسمتی سے اہل قرآن کی بستیاں اس روشنی سے محروم ہیں اور تاریکی میں گم ہیں۔ ہم بد نصیب غیر مسلموں تک قرآن کیا پہنچائیں گے؟ ہم تو خود بھی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو ایسے کہ قرآن زبان سے آگے نہیں بڑھتا، اندر نہیں اترتا۔ ہمیں تو پہلے اپنے مسلمان بھائیوں تک قرآن پہنچانا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اور بد نصیبی دیکھو کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، مگر ہمیں اپنی نماز کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ برسوں پہلے جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے آخری پارے کی ان چھوٹی صورتوں کا ترجمہ پڑھا اور یاد کیا جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں بہتری عطا فرمائی۔ ہم میں بہت سے اب نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ترقی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور یاد رکھو، جب آدمی اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اسے آگے، بہت آگے لے جاتا ہے،
بندے کا کام تو بس کسی بھلائی، کسی بہتری، کسی خیر کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اب ہماری جگہ بدل گئی ہے، ہم یہاں پتر عبدالحق کے گھر میں یہ نیک کام کریں گے۔ اس موقع پر پتر عبدالحق نے ایک تبدیلی کی بات کی ہے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کاکا صاحب کا حکم سر آنکھوں پر۔ کئی لوگ بیک آواز بولے تو پتر عبدالحق کا کہنا ہے کہ اتوار کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس روز ظہر کے بعد کا وقت رکھا جائے، پہلے کھانا ہوگا اور پھر اپنی یہ محفل۔ اور ایک تبدیلی میرے اپنے ذہن میں بھی آئی ہے، اور وہ پڑھنے کے انداز کی ہے۔ اب ہم تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی بجائے موضوعات پر بات کریں گے۔ سب کو ایک موضوع دے دیا جائے اور اس پر جس کے ذہن میں جو آیت آئے ہم اسے پڑھیں، اس پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیشتر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن سب نے بڑی مستعدی سے تائید کی۔ جو آپ کا حکم مولوی صاحب۔ مگر عبدالحق کو یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ اسے اپنے ذہن کے دریچے کھلتے محسوس ہوئے۔ وہ کچھ اس نہج پر کام کرنے کے سلسلے میں پہلے ہی غور کر رہا تھا۔ اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بات پھر سے واضح کر دوں، مولوی صاحب نے کہا، مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی نہ تو عالم دین ہے نہ ہی عالم قرآن۔ ہم تو بس اللہ سے رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اجتماعی طور پر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ مولوی صاحب نے پانی پیا، پھر کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے، اب ہم اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ مولوی صاحب کی تقلید میں سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مولوی صاحب نے پہلے تو آیت نور پڑھی اور پھر دعا شروع کی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نور ہدایت سے نوازیے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو قرآن پاک، اس کے مفہوم اور اس کے علوم کے لیے کھول دیجیے۔ اے اللہ، ہم نفس کے مارے کمزور ہیں اور شیطان کا آسان شکار، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے رکھیے اور خاص طور پر قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے معاملے میں شیطان کی مداخلت اور اس کے حملوں سے تحفظ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے رکھیے۔ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے اس کلام عظیم سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے حکیمانہ کلام کو، جس کی ایک ایک آیت میں ہزارہ نکتے، حکمتیں اور پیغامات پنہاں ہیں، سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، وہاب ہیں، جسے جو چاہے عطا فرما دیں، خواہ وہ اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ آپ چاہیں تو اسے اہلیت کے بغیر ہی وہ کچھ عطا فرما دیں اور چاہیں تو اسے اہلیت سے بھی نواز دیں۔ تو اے اللہ، ہمیں بھی قرآن پاک کی فہم سے نواز دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں دانستہ اور نادانستہ اپنے کلام کی کسی آیت مبارکہ کی غلط تشریح و توضیح سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ، ہماری رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی طرف اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائیے اپنی اطاعت کے لیے اور نیک کاموں کے لیے، اور ہمیں نرمی، شفقت اور آسانی کے ساتھ بدی سے روکتے رہیے۔ آمین۔ سب لوگوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بلند آواز میں آمین کہا۔ اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں مولوی صاحب؟ عبدالحق نے کہا۔ بولو پتر، یہاں بولنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ آپ کی موضوع والی بات بہت اچھی لگی ہے، لیکن مولوی صاحب اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں سمجھا نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آج آپ ایک موضوع دیں اور کل اس پر ہم بات کر سکیں۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تو اس سلسلے میں کوئی تجویز ہے تمہارے پاس؟ جی، میرے خیال میں روز کا معمول جاری رہنا چاہیے اور موضوعات پر گفتگو کے لیے اتوار کا دن مخصوص کر لیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اس دن وقت بھی زیادہ ہوگا ہمارے پاس، مولوی صاحب نے خوش ہو کر کہا، اور اس کے لیے ایک نشست بھی ناکافی ہوگی۔ عبدالحق نے کہا، تو کوئی بات نہیں، وہ الگ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو پہلے موضوع دے دیں۔ تو ہمارا پہلا موضوع ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کیا ہے، اور اس کے لیے حوالہ ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو جب تک کہ نہ خرچ کرو اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو۔ مولوی صاحب نے موضوع دیتے ہوئے آیت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا۔ اور یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عبدالحق نے سوال اٹھایا۔ در حقیقت وہ سوال نہیں تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے وضاحت کرنا مقصود تھا۔ مولوی صاحب سمجھ گئے، بالکل، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ شرکا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، ان میں عبید صاحب بھی تھے جو سرکاری ملازم تھے۔ وہ بولے، جی ہاں، اللہ مجھے معاف کرے، افسر کو خوش کرنے کے لیے تو میں اتنی اعلیٰ چیز دینے کی کوشش کرتا ہوں جو اپنے سب سے محبوب بیٹے کو بھی نہیں دے سکتا۔
اور اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو وہ باسی روٹی دے کر ٹرخانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نہ خود کھاؤں اور نہ اپنے گھر میں کسی کو کھانے دوں۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ دینا اللہ کے ہاں نیکی نہیں۔ جزاک اللہ مولوی صاحب۔ کاکا صاحب، آج میری سمجھ میں ایک بہت بڑی بات آ گئی۔ اور وہاں موجود لوگوں کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات بہت مؤثر انداز میں تقریباً سب کے دلوں میں اتر گئی ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے عبید میاں، مولوی صاحب نے کہا۔ ہم سب مل بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ مدد فرماتے ہیں۔ یہی تو فہم قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آدمی نیک عمل کرنا سیکھے اور اس کی خرابیوں کو دور کر کے اسے خالص کر لے۔ مولوی صاحب، آج کچھ پڑھنے کی بجائے اہم ترین باتیں نہ کریں؟ عبید صاحب نے کہا۔ مثلاً؟ مولوی صاحب نے غور سے انہیں دیکھا۔ مثلاً یہ کہ قرآن کیسے پڑھا جائے۔ باوضو تو ہونا ہی ہے، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دل میں خوف ہو، دنیا کی ہر چیز بھول جائیں، دھیان صرف قرآن کی طرف ہو، اور آدمی اللہ سے التجا کرے کہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ میں کیفیت کی بات کر رہا تھا حضرت، عبید صاحب بولے۔ کیفیت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میاں، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ رونے کے مقام پر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو، عبید صاحب نے کہا۔ عبدالحق نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے اندر گہرائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مجلس سے انہیں کچھ حاصل ہو رہا ہے، یعنی کوئی کیفیت خود پر طاری بھی کی جا سکتی ہے۔ عبید صاحب نے اپنی بات مکمل کی۔ یہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑے۔ تم اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہو گے پتر؟ جی مولوی صاحب، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا جاتا ہے نماز پڑھتے وقت یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کے روبرو ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو یہ تصور ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذاتی طور پر میرا عمل یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہو میں یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ میرے علیم و کریم رب کا کلام ہے، اور اس سے مجھے بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے۔ اپنے الفاظ کے ذریعے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو در حقیقت میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، مجھے خوشخبری سنا رہا ہے، میری آگاہی بڑھا رہا ہے، مجھے علم عطا فرما رہا ہے، اور مجھے غور سے سننا چاہیے اور بعد میں بھی غور کرنا چاہیے۔ جن باتوں سے ڈرایا جائے ان سے بچوں، جن پر انعام کا وعدہ کیا ہو ان پر عمل کروں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن قیامت تک زمین پر سانس لینے والے تمام انسانوں سے اللہ کا خطاب ہے، جو اللہ سے اس کی باتیں سننے کا موقع گنوا دیتے ہیں، قرآن سے منہ موڑے رہتے ہیں، وہ شاید دنیا کے سب سے بد نصیب انسانوں میں سے ہیں۔ تو میں قرآن کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے اللہ اس کے ذریعے اپنے الفاظ میں مجھ سے باتیں کر رہے ہوں۔ بے شک نماز اور قرآن بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ اس تک پہنچا دیتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا، لیکن شرط صدق ہے۔ جی بے شک۔ اب مولوی صاحب نے بھی حاضرین کو سمجھانے کے لیے عبدالحق والی تکنیک آزمائی۔ لیکن پتر عبدالحق، ایک بات بتاؤ، ہر آیت پڑھتے ہوئے کیا تمہیں واقعی یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے مخاطب ہے؟ جی مولوی صاحب۔ تو پھر ہر آیت کو تم خود پر آزماتے بھی ہوگے، اس سے کچھ سمجھتے بھی ہوگے۔ کوشش تو یہی کرتا ہوں مولوی صاحب، جہاں کسی آیت کا خود سے تعلق نہیں جوڑ پاتا وہاں اس پر غور کرتا رہتا ہوں اور اللہ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں۔ مولوی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، میں سورہ بقرہ کے 6 رکوع کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم اس سے اپنا تعلق کیسے جوڑتے ہو؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے فضل و کرم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ اس دن میں بھی اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور نہ کوئی میرے برے اعمال پر میری شفاعت کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی بدلے میں کچھ قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ آل فرعون کے ہاتھوں بہت بڑے عذاب سے دوچار تھے، جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اللہ نے انہیں ان سے نجات عطا فرمائی۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اس کی صورتحال کو بلائے عظیم قرار دیا، تو الحمدللہ میں یا میری قوم اتنے بڑے کسی عذاب سے دوچار نہیں، اور مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سمندر کو درمیان سے پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے سمندر پار کرنے کا راستہ بنا دیا، اور جب آل فرعون نے اسی جگہ سے سمندر پار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے سمندر کو رواں کر دیا، اور بنی اسرائیل کے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہاں میں تصور میں وہ راستہ دیکھتا ہوں جو اللہ نے سمندر کو روک کر اس کے درمیان بنایا۔ اس راستے کے دونوں طرف کیسے پانی کی مہیب اور بلند دیواریں ساکت و جامد کھڑی ہوں گی،
میں خود کو اس راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ہر سانس، ہر قدم خوف سے بے حال رہتا ہوں کہ اب یہ سمندر رواں ہوا اور پار اتر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد ہے نہ احسان کی۔ پھر میں پلٹ کر فرعونیوں کے لشکر کو غرق ہوتے دیکھتا ہوں اور سمجھ لیتا ہوں کہ تکبر کرنے والے نافرمانوں کو اللہ کتنی آسانی سے نیست و نابود کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر عبدالحق کے گہری سانس لینے کے لیے رکا، اور پھر میری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مجھے کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ تمام حاضرین سانس روکے بیٹھے تھے، ہر نگاہ عبدالحق کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، تجھ پر کتنا ہی سخت وقت آ جائے، تو کتنی ہی بڑی پریشانی اور آزمائش سے دوچار ہو، وہ بنی اسرائیل کی بلائی عظیم جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ اور میں جو سمندر کو پھاڑ کر روک کر ان کی مدد کرنے کی اور پھر سمندر کو دوبارہ رواں کر کے آل فرعون کو غرق کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، تو تمہاری پریشانی کی کیا حیثیت ہے؟ میں چاہوں تو ایک لمحے میں دور کر دوں، تو تم ہر پریشانی اور مصیبت میں صرف مجھے پکارنا، مجھ سے مدد مانگنا اور مجھے سے امید رکھنا۔ اگر تم ایمان والے ہوگے تو پریشانی سے نجات پاؤ گے۔ اور اے میرے بندے، کفر، شرک اور تکبر ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر آل فرعون جیسا ہوگا۔ میرا عذاب بہت دردناک اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بھیانک ہوگا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ اور آگے اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق 40 دن کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو ان کے عتاب میں بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر خود پر ظلم کیا، اور اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ اس ظلم عظیم کے باوجود انہیں معاف کر دیا، ان کی بخشش فرما دی۔ یہ پڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے غفور الرحیم ہیں، کتنا زیادہ بخشنے والے ہیں، اور ان کی مغفرت کا دامن کتنا وسیع ہے، وہ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ آل فرعون سے نجات اور ان کی غرقابی جیسی کھلی اور عظیم نشانی دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بدترین جرم کا ارتکاب کیا جسے اللہ سب سے ناپسند کرتے ہیں، جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس پر کبھی نہیں بخشیں گے۔ لیکن بندے شرمندہ ہوں اور توبہ کرتے ہو ان سے رجوع کریں تو وہ اس پر بھی بخش دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، لیکن بشر ہونے کے ناطے نہ بچ پاؤں تو جلد سے جلد پہلی فرصت میں اللہ سے رجوع کروں اور اس پر توبہ کر لوں۔ عبدالحق نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس طرح سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مولوی صاحب، لیکن سب سے پہلے اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ قرآن کے ذریعے گمراہ ہونے سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تمہاری فہم قرآن میں اضافہ فرمائے پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے کہا۔ بے شک یہ بہت اچھا طریقہ ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں موجود تمام لوگ آئندہ سے اسی انداز میں کوشش کریں گے۔ تمام لوگ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ بات خاصی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں مولوی صاحب، عبدالحق نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ضرور پتر۔ سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں آگے اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ عطا فرمایا اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اعلیٰ ترین رزق جس کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پھر ان کی پانی کی ضرورت پوری فرمانے کا بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چٹان پر عصا مارنے کا حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کے 12 چشمے پھوٹے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے ہر ایک کو اپنا الگ پانی بھی مل گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ یکسانیت سے اکتا گئے ہیں اور آسمان سے اترے ہوئے ایک جیسے کھانے پر ان سے صبر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس، گیہوں، دالیں، پیاز، لہسن وغیرہ عطا فرمائے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہوئے کہ وہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز مانگ رہے ہیں جو کفران نعمت ہے، ناشکری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمیں مطلع فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل ذلت اور محتاجی میں بری طرح گھر گئے۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں کبھی خوشحالی کے بعد ذلت اور محتاجی سے ہمکنار ہوں تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ کب اور کہاں میں نے اللہ کی کس نعمت پر ناشکرا پن کیا ہے، اور یاد کروں اور اس پر استغفار کروں تاکہ اللہ معاف کر دے اور ذلت اور محتاجی دور کر کے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس بات کی آگہی بھی اللہ کی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے تمام بندوں کے لیے۔ بے شک اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، مولوی صاحب بولے، لیکن بندے کو اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور نعمتوں کا احساس ہونے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، مگر کفران نعمت کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور ناشکرا پن کرنا تو محرومی اور محتاجی کو دعوت دینا ہے۔ وہ حاضرین کی طرف مڑے۔
مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن خود پڑھنے کی بات اور ہے۔ آپ لوگ سورہ بقرہ کے 6 اور 7 رکوع کو غور سے پڑھیے گا تو شاید اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو فہم قرآن اپنے نور ہدایت سے نوازے۔ سب لوگ اٹھنے لگے۔ ذرا رک جائیے، زبیر نے کہا۔ ساجد کو وہ پہلے ہی اشارہ کر چکا تھا۔ پھر سب کو ایک ایک پیکٹ دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ تبرک ہے، شیرینی، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، زبیر نے کہا۔ چودھری عبدالستار کو اپنے بڑے بیٹے آصف میں بے شمار خوبیاں نظر آتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا ادب لحاظ حد سے زیادہ کرتا تھا۔ کوشش کرتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کارندوں سے بھی اونچی آواز میں گفتگو نہ کرے، لیکن محبت دل سے ہوتی ہے، اور محبت کے معاملے میں آدمی بہت بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا کہ محبت اسے کاشف سے زیادہ تھی۔ اس کی خودسری، بدتمیزی، اکھڑپن اور بدلحاظی کے باوجود، لیکن قدر وہ آصف کی بہت کرتا تھا۔ اب اس وقت بھی وہ دل ہی دل میں اسے سراہ رہا تھا۔ آصف کی یہ خوبی اسے سب سے زیادہ پسند تھی۔ ذاتی طور پر اپنی محفل میں وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن اس کی موجودگی میں بالکل مختلف ہوتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا جیسے اس کا ان مشاغل سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اب اس وقت بھی چودھری شراب سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور آصف اس کے روبرو مؤدب بیٹھا تھا۔ تم پیو گے؟ تمہارے لیے جام بناؤں؟ اس نے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں پاپا جی، شکریہ۔ کیوں بھائی، پیتے تو تم ہو نا؟ آپ کے سامنے نہیں پاپا جی۔ بھائی اب تو تم برابر کے بیٹے ہو، میں MNA تو تم MPA، وہ سب اپنی جگہ، پر آپ ہمیشہ پاپا رہیں گے اور میں آپ کا بیٹا۔ اورنگزیب شاہ جہاں کا بیٹا تھا، لیکن اس نے باپ کو معزول کر دیا تھا۔ نہ تو آپ شاہ جہاں ہیں پاپا جی، اور نہ میں اورنگزیب بننا چاہتا ہوں۔ چودھری نے شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے سوچا، کاشف کو وزارت عظمیٰ مل جائے تو شاید وہ مجھے یہ کہہ کر ٹکٹ بھی نہ دے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ابھی اسے ملک سے باہر نہ بھیجوایا ہوتا تو جانے کتنے مسائل کھڑے کر چکا ہوتا اب تک۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر چودھری نے کہا، بولنے پر تو پابندی نہیں لگاؤ، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آصف ہچکچایا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پاپا جی۔ نہیں، تم کچھ کہنا چاہتے ہو اور کہہ نہیں رہے ہو۔ وہ پاپا جی، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ آصف نے کچھ نہیں کہا، سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھتا رہا۔ تم عبدالحق کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ آصف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیسے جان لیتے ہیں پاپا جی؟ چودھری مسکرایا۔ باپ ہوں تمہارا، تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس سلسلے میں بات کچھ آگے کیوں نہیں بڑھی؟ تجسس تو ہے پاپا جی، پر میں نے سوچا کہ کچھ ہوگا تو آپ خود بتا دیں گے۔ میں تم سے ہر معاملے میں بات کرتا ہوں، یہ ایک طرح کی تربیت ہے تمہاری، مجھ سے ہی تو سیکھنا ہے تمہیں۔ جی پاپا جی، میں مزاجن شطرنج کا کھلاڑی ہوں اور ایک شکاری بھی ہوں، پر میں نے آپ کو کبھی شطرنج کھیلتے نہیں دیکھا۔ تم نے غور نہیں کیا، میں نے مزاجن کہا ہے، چودھری نے اسے ٹوکا۔ دوسرے میں عام بساط پر شطرنج کھیل کر اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شروع میں نے بہت شطرنج کھیلی، مگر اب زندگی اور سیاست کی بساط پر شطرنج کھیلتا ہوں۔ چودھری نے توقف کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آصف کو بھی شطرنج کا شوق ہے، جبکہ کاشف کو اس کی بالکل تمیز نہیں تھی۔ آصف کی دلچسپی بڑھ گئی۔ دلچسپ بات ہے پاپا جی، ذرا مثال دے کر واضح کریں تو میں بھی کچھ سمجھوں۔ شطرنج میں ہدف مخالف بادشاہ ہوتا ہے، فوج اپنے پاس بھی ہوتی ہے اور مخالف بادشاہ کے پاس بھی، برابر کی فوج۔ ہمیں اپنے دفاع کو کمزور کیے بغیر مخالف بادشاہ کے دفاع کو توڑ کر اسے گرانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مخالف کے دفاعی حصار میں کمزوریاں تلاش کرنی ہوتی ہیں، اپنے کم اہمیت کے یا غیر اہم مہرے کی قربانی دے کر مخالف کے اہم ترین مہرے کو مارنا ہوتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے بتدریج مخالف بادشاہ کے دفاع کو توڑنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مخالف کے پیدل کو مارنے کے لیے اپنا مہرہ دینا پڑتا ہے، اور کبھی کسی نقشے میں اپنے ہی کچھ مہرے یا پیدل اپنے ہی راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں تو انہیں خود ہی راستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ دور تک دیکھنے کا کھیل ہے۔ آصف بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اب تم بتاؤ، کچھ سمجھے؟ آصف چند لمحے سوچتا رہا۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا پاپا جی، لیکن کاشف کو اس بساط سے ہٹا دیا۔ درست، لیکن کیوں؟ وہ اپنی جذباتیت اور جلد بازی کی وجہ سے ہمارے اٹیک کو کمزور کر رہا تھا۔ شاباش بیٹے، بہت خوب۔ اور کچھ؟ آپ نے ایک پیدل کھڑا کر دیا، امیر علی۔ اس کی وجہ میں نہیں سمجھ سکا، حالانکہ وجہ میں نے اسی وقت تمہیں بتا دی تھی۔ مجھے تو شطرنج کی زبان میں سمجھائے نا پاپا جی۔ وہ ہمارے بادشاہ کو ہلاک کر رہا تھا، ہمارے دفاع کو کمزور کر رہا تھا۔
اس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی میں ہمیں مات ہو سکتی تھی، اس لیے اسے بساط سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن پاپا جی، بساط پر تیزی تو ہے ہی نہیں، کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ یک طرفہ گیم میں ایسا ہی ہوتا ہے، تیزی تو اس گیم میں ہوتی ہے جس میں آپ کا مد مقابل بھی پوری طرح شامل ہو، یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنے حریف کے ایک پیدل کو تاڑ لیا ہے، وہ پیدل اس کے لیے اہم ہے، اسے بچانے کے لیے وہ ضرور کچھ کرے گا۔ اور آپ اسے شکار کر لیں گے؟ ہاں، میں نے کہا نا کہ میں شکاری بھی ہوں، اور یہ شکار کس کا ہے؟ شیر کا شکار ہے، اسی لیے تو وقت لگ رہا ہے، چودھری نے کہا۔ میرا کمال یہ ہے کہ چارے کے طور پر مچان کے نیچے بکری بھی میں نے اپنی نہیں، اسی کی باندھی ہے۔ بکری چلائے گی تو وہ کھینچا چلا آئے گا، مگر کب؟ دیکھو بیٹے، مچان پر بیٹھ کر شیر کا شکار کرنا محفوظ تو ہوتا ہے، لیکن صبر آزما ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو کئی راتیں گزر جاتی ہیں انتظار میں، اس میں بے صبرا پن خطرناک ہوتا ہے۔ اس پیدل، اس بکری کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے عبدالحق انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر دیر کیوں لگ رہی ہے؟ شاید اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے عبدالحق سے بات کرنے کی۔ آپ مجھے اس کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ خود دیکھ لینا، مجھے لگتا ہے اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آصف چودھری گہری سانس لے کر رہ گیا۔ حق نگر میں BA کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بہت کم تھی، شاید اتنی کم کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا۔ انہی میں سے ایک اسد علی تھا، اس کی 2nd ڈویژن آئی تھی، مگر بہرحال گریجویٹ تو تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ گریجویشن کرتے ہی اسے بہت اچھی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ سرکاری ملازموں کے کیسے عیش ہوتے ہیں، تو سرکاری ملازمت اس کا خواب تھا۔ 2 سال میں اس نے بے شمار درخواستیں ارسال کی، اچھی خاصی تعداد میں انٹرویو بھی دیے، لیکن ملازمت نہ مل سکی۔ طبعاً وہ سیدھا سادہ تھا، چالاکی اور تیزی و تراری اس کی فطرت میں تھی نہیں۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ نوکری میرٹ پر نہیں سفارش پر ملتی ہے، اور سفارش جتنی بڑی ہو کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، محکمہ بھی ڈھنگ کا مل جاتا ہے، اور اس محکمے میں بھی اچھا مقام مل جاتا ہے، بشرطے کہ سفارش ٹاپ کلاس ہو۔ مگر اس کی سفارش کرنے والا کون تھا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو چاچا زبیر کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں چاچا زبیر سے بات کی۔ زبیر نے اس کی بات بڑے تحمل اور توجہ سے سنی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ سفارش سیاسی لوگوں کی چلتی ہے؟ پر چاچا، میں تو آپ کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، اور آپ تو یہاں سے لاہور تک ہر طرح کے معاملات سنبھالتے ہیں، لیکن میرا کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں، اور زیادہ تر سرکاری لوگوں سے تو ہماری چپکلشی رہتی ہے، تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اسد علی کے لہجے میں مایوسی تھی، شاید اس کے لہجے سے زبیر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میں تمہیں بہت اچھی جاب دے سکتا ہوں، پر چاچا مجھے تو سرکاری نوکری ہی کرنی ہے، اس سلسلے میں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک مشورہ دے سکتا ہوں تمہیں۔ اسد علی متوقع نظروں سے اسے تکتا رہا۔ 2 سال تم نے ضائع کر دیے، اس دوران تم MA بھی کر سکتے تھے، مگر اب اس کی کیا بات کرنی؟ اب ایسا کرو کہ MA کی تیاری کرو، اور اس کے ساتھ سول سروس کے امتحان کی تیاری کرو۔ اس میں تو بہت وقت لگے گا چاچا، جوان آدمی ہو، وقت کی کیوں پرواہ کرتے ہو؟ مگر اسد علی کم ہمت بھی تھا۔ یہ دونوں کام ہی بہت مشکل ہیں چاچا جی۔ مشکل کچھ نہیں ہوتا، بس بندے کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوگا چاچا، اس نے کہا۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے اتنی محنت نہیں ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹے، ابھی تمہیں ملازمت ملی بھی تو کلرکی ہی تو ملے گی، اور کلرک بیچارہ تھوڑی بہت ترقی کر لے تب بھی مرتے دم تک کلرک ہی رہتا ہے۔ میں تمہیں وہ سمجھا رہا ہوں جو کاکا کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ کاکا نے یہی راستہ اپنایا تھا اور بہت بڑے افسر بنے۔ کس شان سے افسری کی انہوں نے، یہ دنیا جانتی ہے۔ کچھ بننا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ اسد علی بہت مایوس ہوا، یہ سب اس کے بس کا تھا ہی نہیں۔ اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یہ کہ کوئی سیاسی آدمی تلاش کرے، مگر بڑے لوگوں میں وہاں چودھری کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ویسے ان کی پارٹی کے کارکن بھی تھے۔ اس نے کچھ کارکنوں سے بات بھی کی اور انہوں نے بات آگے بھی بڑھائی، مگر آصف چودھری کی طرف سے کوڑا جواب آ گیا۔ جسے ووٹ دیا تھا اس سے مانگو، ہم پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ کام اسد علی پہلے ہی کر چکا تھا، مگر حق نگر کے MPA کا کہنا تھا کہ ہم تو حزب اختلاف میں ہیں، اور وہ بھی بے حیثیت حزب اختلاف میں، ہمارے توسط سے تو تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسد علی حکمراں پارٹی کے لوگوں کے پیچھے پڑا رہا۔ ایک کارکن کو جو چودھری عبدالستار تک رسائی رکھتا تھا اس پر ترس آ گیا۔ اس نے چودھری سے اس کے لیے بات کی۔ چودھری ہر بات غور سے سنتا تھا اور کبھی کسی بات کو فوری رد نہیں کرتا تھا۔
اس نے اپنے کارکن مشتاق سے اسد علی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی۔ میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ مشتاق نے یہ خوشخبری اسد علی کو سنا دی۔ اس کی امیدیں پھر سے تازہ ہو گئیں، مگر 6 ماہ گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دوران کاکا صاحب اپنی فیملی سمیت حق نگر شفٹ ہو گئے۔ اسد علی ہر دوسرے تیسرے دن مشتاق سے ملتا تھا اور مشتاق اس سے عاجز آیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے چڑھ کر کہا، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ تمہارے کاکا صاحب اتنے بڑے آدمی بنتے ہیں، ان سے کہو اور دیکھو کہ کسی کام کے ہیں بھی یا نہیں۔ اسد علی کو بہت برا لگا۔ عبدالحق کے متعلق ایسا ویسا سننا اس کے لیے اپنے باپ کے بارے میں سننے کے برابر تھا، لیکن مجبوری تھی، ضرورت اپنی تھی اور اس کے لیے بہت بڑی ضرورت تھی۔ برداشت کر گیا۔ ذرا سوچو، کاکا صاحب کو چھوڑ کر چودھری صاحب سے اپنی ضرورت بیان کرتے ہو، اس میں تو کاکا صاحب کی بہت بڑی بے عزتی بلکہ ذلت ہے۔ اب اسد علی کی برداشت جواب دے گئی، ٹھیک ہے، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ مشتاق نے سکون کا سانس لیا کہ جان چھٹی، اور اسد علی کی عبدالحق سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جانتا تھا کہ وہ بھی وہی کچھ کہیں گے جو چاچا زبیر نے کہا تھا، اور وہ اس کے لیے قابل عمل تھا ہی نہیں، سو وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اور اب 1.5 ماہ پہلے مشتاق خود اس کے پاس آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بات بن گئی ہے اسد۔ اسد علی تو بھونچ کا رہ گیا۔ کیا ہوا مشتاق بھائی؟ بڑے چودھری صاحب نے مجھے بلایا تھا اور تمہارے بارے میں بات بھی کی۔ اسد علی کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں انہیں یاد تھا؟ ہمارے چودھری صاحب کبھی کوئی بات بھولتے نہیں، مشتاق نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اسد علی ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ کہہ رہے تھے تمہیں بہت اچھے محکمے میں بہت اچھی ملازمت دلوائیں گے۔ اسد علی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مگر ان کی ایک شرط ہے۔ اسد علی کا جوش سرد پڑ گیا۔ وہ اس قابل کہاں تھا کہ کوئی شرط پوری کرتا؟ پھر بھی اس نے مرے مرے لہجے میں کہا، بتاؤ تو۔ تمہاری سفارش لے کر خود کاکا صاحب کو چودھری صاحب کی حویلی جا کر ان سے بات کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کمال ہے، نوکری نہیں دلوا سکتے پر تمہارے کاکا صاحب اتنا سا کام تو کر سکتے ہیں۔ اس میں تو ان کی بے عزتی ہے۔ اب تم جانو اور کاکا صاحب جانے، چودھری صاحب کی یہی شرط ہے۔ مشتاق کے لہجے میں بے رخی در آئی۔ اسد علی چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اور اس کے بعد بھی مجھے نوکری نہیں ملی تو؟ مشتاق برہم ہو گیا۔ آئندہ ایسی بات کی تو تھپڑ مار دوں گا۔ بڑے چودھری صاحب وعدہ کریں تو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اسد علی جانتا تھا کہ کاکا صاحب اس پر بہت شفقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہر روز وہ ارادہ کرتا اور جب عمل کا وقت آتا تو اس کا حوصلہ جواب دے جاتا۔ اسی کیفیت میں 1 ماہ گزر گیا۔ تب ایک دن اسے نور الحق کا خیال آیا۔ ہاں، یہ کام تو کیا جا سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور شاید اس طرح سے میرا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ اسکول کی چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ نور الحق اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تو گیٹ پر اسے اسد چاچا نظر آ گئے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ اسد علی نے سلام کا جواب دیا اور بولے، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نور الحق نے اپنے دوستوں سے کہا، تم لوگ جاؤ، میں اسد چاچا کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ دونوں چل دیے۔ راستے میں اسد علی نے اپنی بات شروع کی۔ بات یہ ہے نور الحق کہ میرا ایک کام ہے جو صرف کاکا صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ نور الحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ بابا جان سے بات کریں۔ میں نہیں کر سکتا، تم ان سے بات کرو۔ میں کیا کہوں انہیں؟ ان سے کہنا کہ میرا ایک کام ہے جو انہیں کرنا ہے۔ یہ تو میں کہہ دوں گا، نور الحق نے نہایت اطمینان سے کہا۔ صرف کہنا نہیں ہے، ان سے پکا وعدہ لینا ہے کہ وہ میرا یہ کام ضرور کریں گے۔ یہ بات آپ ان سے کہہ دیں۔ میری وہ بات نہیں جو تمہاری ہے، تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ محبت وہ تم سے کرتے ہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں، بس مجھے معلوم ہے کہ بابا جان مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ نور الحق نے دل میں سوچا، وہ تمہاری بات نہیں ٹال سکتے، بس تمہیں ان سے پکا وعدہ لینا ہے۔ میں کوشش کروں گا، نور الحق نے بے دلی سے کہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بابا جان اس کی بات مانیں گے۔ کوشش نہیں، بس یہ کام کرنا ہے۔ نور الحق نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسد علی نے گھر تک اسے چھوڑا اور پھر واپس چلا گیا، اور اب وہ نتیجے کا منتظر تھا۔ نور الحق نے اس پر بہت سوچا، مگر عبدالحق سے بات کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ وہ صرف عبدالحق سے دور نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے ڈرنے بھی لگا تھا۔ ادھر اسکول میں اس کی خوشی پوری ہو گئی تھی۔ سر اکرام نے خود ہی اپنا تبادلہ کرا لیا تھا اور وہ یہ شہر ہی چھوڑ گئے تھے۔ اس پر اسے خوشی اس بات کی بھی تھی کہ بابا جان اس معاملے میں ہار گئے تھے۔ اپنی اس سوچ پر اسے شرم بھی آئی۔ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کے ہارنے پر خوش ہوتا ہے؟ مگر پھر اس نے سوچا، یہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ امی سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ ویسے تو وہ جانتا تھا
کہ یقینی کامیابی کے لیے اسے دادی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی بات بابا جان ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ مگر غور کرنے کے باوجود اس نے اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ یہ درست تھا کہ وہ اسد چاچا کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کے کام کے لیے بابا جان کو رضامند کرے، اور دادی یہ کام بآسانی کر دیتی۔ لیکن دادی سے وہ اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا جیسے امی سے کر لیتا۔ دادی پر تو وہ یہ بھید کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ دادی بابا جان کو ڈانٹ دیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا جان کو احساس دلایا جائے تب وہ اس سے محبت کریں۔ یہ تو محبت مانگنا ہوا، اور وہ مانگے کیوں جبکہ یہ اس کا حق ہے۔ دوسرے یہ کہ دادی سے بات کرنے کے بعد اس کا کام ہوتا تو وہ دادی کی محبت اور احترام کی وجہ سے ہوتا جو بابا جان کے دل میں ان کے لیے تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ بابا جان یہ کام اس کی محبت میں کریں۔ اسے کم از کم یہ اطمینان تو ہو جائے کہ بابا جان بہت زیادہ نہ سہی کچھ تو محبت کرتے ہیں اس سے۔ سو اس نے ارجمند سے بات کی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ اس نے شکایت سے شروعات کی ہے۔ امی، باہر سب یہی سمجھتے ہیں کہ بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بابا جان دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے مزید کہا۔ تو یہ سچ بھی ہے، ارجمند بولی، مگر امی صرف تم ہی ہو جسے یہ بات معلوم نہیں، باقی تو دنیا کے سب لوگ جانتے ہیں، ارجمند نے کہا اور پیار سے اس کے رخسار کو تھپ تھپایا۔ اپنے بابا جان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو؟ امی، بابا جان ہر ایک کا کام کرا دیتے ہیں، ہے نا؟ کام کرانے والا تو اللہ ہے بیٹے۔ ہاں، تمہارے بابا کوشش کرتے ہیں سب کے لیے۔ ٹھیک ہے امی، تو میرا بھی ایک کام ہے، بابا جان کوشش کریں گے اس کے لیے؟ ارجمند ہنسنے لگی۔ ابھی تم اتنے چھوٹے ہو، تمہارا تو ہر کام انشاءاللہ میں ہی کر دوں گی۔ جی نہیں، وہ بابا جان ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے؟ ارجمند سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ آپ یہ بتائیں، بابا جان منع تو نہیں کریں گے؟ ارجمند سوچ میں پڑ گئی۔ چھوٹا سا بچہ جانے کیا فرمائش کرنے والا ہے، اس نے سوچا۔ دل میں شکایت بیٹھ گئی ہے۔ سمجھتا ہے کہ آغا جی اس سے بالکل محبت نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے اس کی فرمائش آزمائش ہو آغا جی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا۔ دیکھو بیٹے، اس نے کہا، بہت سے کام ایسے ہیں جو تمہارے بابا جان کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ ایسے کسی کام کے لیے تو وہ کسی کو بھی انکار کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں انکار کرتے ہوئے۔ میں نے بھی دیکھا ہے امی، نور الحق نے جلدی سے کہا۔ ارجمند نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا جان نے دادی کو بھی منع کر دیا تھا۔ کب؟ جب وہ سر اکرام کو اسکول سے نکلوانے جا رہی تھی۔ ارجمند پریشان ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بیٹے کے ننھے سے دل میں شکایت کی پھانس چبھ گئی ہے اور بہت گہرائی میں اتر گئی ہے۔ اسے نکالنا نہایت ضروری ہے، مگر کیسے نکالی جائے؟ پھانس نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر گہرائی تک اتر جانے والی پھانس، اور نہیں نکالی گئی تو ساری عمر اذیت دیتی رہے گی۔ کیا کروں؟ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ بھی میری بات نہیں سن رہی؟ نور الحق نے شکایت کی۔ ارجمند نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ بہت بدگمانی کرنے لگے ہو تم، بہت بری بات ہے۔ اب مجھ سے بھی بدگمانی کرو گے؟ آپ میری بات کا جواب دینا۔ دیکھو، جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جس میں بھلائی نہ ہو، وہ تو تمہارے بابا جان کبھی نہیں کریں گے، کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے، تمہاری دادی کے لیے بھی نہیں۔ میرا کام ایسا نہیں ہے، تو پھر تمہارے بابا جان کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ارجمند نے بہت اعتماد سے کہا۔ تو آپ بابا جان سے بات کریں، ان سے کہیں۔ ارجمند نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھ سے نہ کہو، خود اپنے بابا جان سے کہنا، پھر دیکھ لینا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نور الحق ہچکچا رہا تھا۔ نہیں نور الحق، بات تو تمہیں ہی کرنی ہوگی، ارجمند نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بات ختم کر دی۔ نور الحق ابھی سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اتوار کی دوپہر کی پہلی مجلس کے لیے عبدالحق نے خاص طور پر بلیک بورڈ کا بندوبست کیا تھا اور چاک کا ڈبہ بھی رکھ لیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ان چیزوں کی بھرپور افادیت سامنے آئی۔ ارجمند نے بھی کھانے کے سلسلے میں بڑی محبت سے اہتمام کیا تھا۔ کچھ اس پرنور محفل کا فیض تھا کہ ہر چیز نہایت خوش ذائقہ اور لذیذ بنی تھی۔ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر 15 منٹ کے وقفے کے بعد مولوی صاحب نے حسب معمول دعا کرائی اور اللہ سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرتے ہوئے گمراہی سے بچانے کی التجا کی۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوئے۔ یہ ہماری اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور پہلی محفل ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم پر قرآن کو سمجھنے کے اور زیادہ بے شمار دروازے کھلیں گے۔ یاد رکھو، اچھا خیال بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے چوتھے پارے کی پہلی آیت سے اخذ کرتے ہوئے ایک موضوع کو منتخب کیا تھا۔ مجھے امید ہے
کہ آپ نے اس آیت مبارکہ پر بھی غور کیا ہوگا اور نیکی کے بارے میں قرآن میں جستجو بھی کی ہوگی، اور جو ایسا نہیں کر سکے وہ بھی انشاءاللہ فیض پائیں گے۔ اجتماعی کوشش کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب جس کے پاس کچھ بھی ہو وہ بتائے۔ عبید صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مجھے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی 2 آیات پر اللہ کی طرف سے غور کرنا نصیب ہوا ہے حضرت۔ انہوں نے بے حد احترام سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں اس محفل کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کو پوری طرح سمجھنا نصیب فرمائیں گے۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی۔ عبید صاحب نے اسے پچھلی نشست میں بھی متاثر کیا تھا اور اب ثابت ہو گیا تھا کہ اللہ ان پر خاص کرم فرما رہا ہے۔ خود عبدالحق نے بھی یہی 2 آیات منتخب کی تھیں۔ مولوی مہر علی نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق بلیک بورڈ کی طرف بڑھا۔ چاک کے ڈبے سے اس نے چاک نکالی اور بہت پاکیزہ خط میں بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ سورہ بقرہ 177۔ پھر اس نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کیا۔ نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ۔ نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ ہیں راست باز، ایمان میں سچے، اور یہی لوگ ہیں متقی۔ پھر اس نے دوسری آیت مبارکہ لکھی، سورہ بقرہ 267۔ پھر اس نے اس آیت مبارکہ کا بھی ترجمہ تحریر کیا۔ اے ایمان والوں، خرچ کرو مال اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور مت قصد کرو ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں، اور جان رکھو کہ اللہ ہے بے نیاز اور قابل ستائش۔ عبدالحق نے ترجمہ تحریر کیا اور اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ سب ان آیات پر غور کریں، پھر ہم ان پر بات کریں گے، مولوی مہر علی نے کہا۔ عبدالحق بہت غور سے وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھا۔ سب لوگوں کی نظریں بلیک بورڈ پر تھیں اور ہر چہرے پر غور و فکر کا تاثر تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ہر شخص بساط بھر ان آیات پر غور کر رہا ہے۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ طے تھا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اب ہمیں ان آیات پر بات کرنی ہے، کسی کو بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم سب طالب علم ہیں تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، بات سے بات نکلتی ہے اور بات سے بات کھلتی ہے۔ اگر تم کوئی کمزور بات کرو اور اس پر تبادلہ خیال سے کوئی اہم نکتہ اللہ کی رحمت سے ہم پر واضح ہو جائے، اس پر تمہیں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عبد الرحمن نے زبان کھولی۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھے اور باقاعدگی سے قرآن پڑھنے والے تھے۔ اوپر والی آیت کا پہلا حصہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا نیکی کی حیثیت سے کافی نہیں۔ انہوں نے کہا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبید صاحب نے کہا، جی ضرور۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش سے پہلے ہمیں ہی سمجھنا ہوگا کہ نیکی کا مفہوم کیا ہے۔ نیکی بھلائی ہے، کسی نے جھجکتے ہوئے کہا، اور اللہ کے ہر حکم میں بھلائی ہے۔ کوئی اور بولا، تو نیکی اللہ کا حکم ماننا ہوا۔ یہ تیسری آواز تھی، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے بھی تو آداب ہیں۔ عبید صاحب نے معترضانہ لہجے میں کہا، جی بے شک۔ عبدالحق نے ان کی تائید کی۔ نیکی کا اجر اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے نیکی کے لیے شرطیں بھی عائد کی ہیں اور وہ ان کی درجہ بندی بھی کرے گا۔ مولوی صاحب جانتے تھے کہ یہ بات وہاں اکثریت کی سمجھ سے بالا تر ہوگی، لہٰذا انہیں بات کو آگے بڑھانا تھا۔ کوئی مثال دو۔ نماز نیکی ہے، عبدالحق نے کہا، لیکن جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے اسے اللہ اپنے لیے نہیں مانتا، جبکہ نماز تو اللہ ہی کے حکم پر اور اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ اس کا اجر ان سے لو جنہیں دکھانے کے لیے یہ پڑھی تھی۔ عبید صاحب بولے۔ یہ سن کر بیشتر لوگوں کے جسموں میں واضح طور پر تھر تھراہٹ نظر آئی۔ اور یہ بات ہر نیکی کے لیے ہے۔ عبید صاحب نے مزید کہا، نہیں، میرے خیال میں یہ بات نہیں۔ مولوی مہر علی نے پرخیال لہجے میں کہا، کیسے؟ عبید صاحب نے انہیں سوالی نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی عبادات، یہ میرے خیال میں صرف انہی کے لیے ہے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے۔ عبدالحق نے کہا، نماز، اذکار، تسبیحات اور حج، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کچھ بھی دکھاوے کے لیے کرے گا تو نہ وہ نیکی ہوگی اور نہ اسے اللہ سے اس کا اجر ملے گا۔ ہاں وہ چاہے تو دے بھی دے،
کیونکہ وہ دلوں کا حال اور نیتیں بھی جانتا ہے، اور جو چاہے کرتا ہے اور جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ تنبیہ اسی کی ہے کہ دکھاوا نہ کرو، اور جو کچھ بھلائی نیکی انسانوں کے لیے کی جائے تو اس کا اجر اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مگر صرف دنیا میں، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات نیکی کی ہو رہی ہے، یہ کہ نیکی کیا ہے؟ عبید صاحب نے کہا، اللہ کی اطاعت میں خلوص دل سے کیا جانے والا ہر کام۔ عبید صاحب بولے، اس آیت کے حوالے سے میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ عبید صاحب نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس آیت میں جس نیکی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وہ اس تعریف سے بہت بہت زیادہ بڑی ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ عبد الرحمن نے ان سے پوچھا۔ واللہ عالم، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، الا یہ کہ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ میرے خیال میں قرآن میں جگہ جگہ نیکی کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے جو بہت جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، مگر یہاں برا استعمال ہوا ہے۔ عربی کا ذخیرہ الفاظ اتنا کثیر ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کے لیے دسیوں الفاظ ہیں۔ مولوی مہر علی نے کہا، مگر آپ کی بات میرے دل کو لگتی ہے عبید صاحب، یہ سب نیکیوں سے بڑی نیکی کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ غور کیا جائے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی نے کہا، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے بڑی نیکی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ عبدالحق نے کہا، سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ گویا ایمان کامل اللہ کی محبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے۔ مولوی مہر علی نے کہا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں جہاں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ کی محبت کا حوالہ موجود ہے، تو اللہ کی محبت تو بہت بلند مقام ہے اور ہر کس و ناقص کے لیے نہیں۔ عبید صاحب نے کہا، ہم جیسے لوگ تو بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے اور اس کی رضا کے لیے اس کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کی رحمت تو بے پایا ہے، اس سے اللہ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کی کریمی ایسی ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی چیز سے بھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت، اہلیت اور بساط کے برابر ہر نیکی کا موقع ملتا ہے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے۔ عبید صاحب بولے۔ سب لوگ بے حد توجہ سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ جہاد کی مثال لے لیں۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا کمزور، کیا طاقتور، کیا مرد اور کیا عورت، اللہ نے کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہونے دیا۔ ہر شخص اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق یہ عزت اور سعادت حاصل کر سکتا ہے، اور محبت کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اس کا درجہ اللہ کی محبت کا ہی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اور میرے خیال میں تو یہ آیت کریمہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی ترغیب پر غور کیجیے۔ اس بہت بڑی عظیم الشان نیکی کا آغاز اللہ بتاتا ہے کہ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر ایمان کے معاملے میں ترتیب ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، یہ آغاز ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے، اور اس کے بعد اللہ کے فیصلے اور جزا پر ایمان کہ وہ آپ کو جنت عطا فرماتا ہے یا جہنم۔ پھر فرشتوں پر۔ عبید صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ عبدالحق کہتے کہتے رکا۔ جی فرمائیے۔ قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ عبید صاحب کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی، لیکن اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان کی کوئی بہت بڑی معنویت ہوگی، ورنہ آخرت تو سب سے آخر میں ہے، وہ تو انجام ہے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، ہم اس سے رہنمائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاید اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ آخرت کو اولیت دینے میں ہی فلاح ہے۔ دنیا میں 100 سال کی زندگی بہت اچھی، پرآسائش اور ہنسی خوشی گزار لی، اور دائمی زندگی میں جہنم ملا، تو اس سے بڑا خسارہ تو ممکن ہی نہیں۔ شاید ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب لے گا، اور ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی اگر وہ عمل قابل گرفت ہوا، اور اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ برے اعمال کا پلڑا نیک اعمال پر بھاری ہوا تو صرف ایمان کی وجہ سے بچت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان کے لیے فرمایا ہے تو تقریباً ہر بار اس کے ساتھ نیک اور صالح ایمان کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر یہ سوچیں کہ نفس تو ہمیں ہر پل گناہوں پر اکساتا ہے، اس کے مطالبے انہی چیزوں اور باتوں کے لیے ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور نفس بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کی ترغیب سے لڑنا آسان نہیں۔ تو بچت اس میں ہے کہ آدمی ہر وقت آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی طرف سے ڈرتا رہے۔ یہ چیز اسے تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس روز فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اپنے اعمال پر تو بخشش کم از کم ہم عام لوگوں کی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہمیں بچا سکتا ہے، برے اعمال سے بھی اور ان کے برے نتائج سے بھی۔
کیونکہ اللہ متقیوں کے لیے دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی مہربان ہوگا۔ تو دنیا میں اپنے بے لگام نفس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس یہی دو ہتھیار ہیں، اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، اور ہر چیز اللہ پر ایمان سے مشروط ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہی دو چیزیں سب سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ عبید صاحب بولے۔ اور آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، پھر اللہ کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان۔ یہاں بھی معاملہ حسن ترتیب کا ہے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے سے پہلے کتاب پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ وہ کلام اللہ کے مطابق ہی تو تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب پر ایمان لانے سے پہلے فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا جو کتاب کو پیغمبروں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کتاب پر ایمان کے بغیر انسان پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر کیسے مان سکتا ہے؟ اور فرشتوں پر ایمان کے بغیر کتاب کو اللہ کی کتاب کیسے مان سکتا ہے؟ انہی وجوہات کے تحت تو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو بشر کا کلام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، اور پیغمبر کو اللہ کا رسول نہیں مانتے کہ یہ تو ہم جیسا عام انسان ہے۔ بے شک سمجھ میں آتا ہے کہ یہی حسن ترتیب ہے، مولوی صاحب نے کہا، اور پھر آگے اللہ نے نیکی کے لیے اشارہ دیا کہ وہ اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مال دو، مال اس لیے کہ آدمی کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، لیکن محبت تو آدمی اپنے بیوی بچوں سے بھی بہت کرتا ہے۔ عبید صاحب نے کہا، بے شک۔ اس بار مولوی صاحب بولے، لیکن وہ اور دوسرے رشتے ناتے اللہ نے آدمی کو ذاتی طور پر عطا فرمائے ہیں، وہ انہیں کسی دوسرے کو نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ بیٹے کو ناراض ہو کر آگ کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ آپ کا بیٹا نہ رہے۔ اور مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، آدمی کے پاس امانت ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو ایسا عطا فرمایا ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے، اسے بانٹنے کا بڑا اجر ہے۔ کسی شخص کو محبت میں بانٹو تو بھی اس کا اجر ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا کرو تو وہ عظیم الشان نیکی ہے، اور اس کا اجر عظیم ہے انشاءاللہ۔ جی میں سمجھ گیا، عبید صاحب نے کہا۔ دوسرے لوگ بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں پتر عبدالحق، تو یہاں ترتیب میں رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے گھر کے رشتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے۔ سورہ بقرہ ہی کے 27ویں رکوع میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور جواب میں فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جو تمہارے پاس ضرورت پوری کرنے کے بعد زائد ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ترجیحات کا تعین ہے، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار اور آخر میں دور کے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین۔ مسکین وہ ہیں جن کی آمدنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، پھر مسافر ہیں جو سفر میں پھنس گئے ہیں اور واپسی کے لیے ان کے پاس زیادہ راہ نہیں، پھر مانگنے والے ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو۔ اس سے مراد غلام ہیں، غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے۔ مگر اب تو غلام نہیں ہوتے، حاضرین میں سے کسی نے اعتراض کیا، بالکل، لیکن قیدی ہوتے ہیں جن پر جرمانہ عائد ہوتا ہے اور وہ اسے ادا کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے رہائی نہیں پا سکتے، ان کا جرمانہ ادا کر کے انہیں رہائی دلا دو۔ پھر وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرض بہت بڑی مصیبت ہے، مقروض ادا کرنے کے قابل نہیں اور قرض خواہ کسی بھی وجہ سے اس پر زبردست دباؤ ڈال رہا ہے، یہ حالت بھی غلامی ہی جیسی ہے، اس کا قرض ادا کر دو، اس بوجھ سے اور خوف سے اسے نجات دلا دو۔ مولوی صاحب نے وضاحت کی، مختصر یہ کہ ایمان کے بعد اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا عظیم الشان نیکی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو آیت کے شروع میں ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ عبد الرحمن نے کہا، تو کیا یہاں بات نماز کی نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، عبدالحق سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے سر اٹھایا، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، شاید یہ بے ترتیب نماز کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرنا عظیم الشان نیکی ہے۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے کہا۔ آیت کے آغاز میں جس نماز کا ذکر ہے وہ شاید یہ ہے کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، ورنہ چھوڑ کر بھول کر بیٹھے رہے۔ نماز کے لیے تو اللہ نے جہاں بھی تلقین فرمائی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر باقاعدگی سے بلا تاخیر، بلا کسی التوا اور انقطاع کے نماز پڑھنا اور اس سلسلے کو جاری اور قائم رکھنا، اور یہاں بھی نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ تو فرض ہی ہے، عظیم الشان نیکی ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے کام آتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کو پاک کر کے اللہ کا تحفظ عطا کرتی ہے۔ عبدالحق نے کہا،
اور اس کے بعد اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کو عظیم الشان نیکی کہا ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی وعدہ، کوئی عہد کر لیں تو اسے ہر حال میں مکمل طور پر پورا کریں۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں، بس سنو اور مان لو۔ مولوی مہر علی بولے، اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے ہے۔ تو عام حالات میں تو یہ گستاخی ہوگی کہ کسی حکم کی وجہ پوچھی جائے، لیکن ہم لوگ طالب علم ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہو کر کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ سوال نہیں ہے، دراصل غور و فکر کی کوشش ہے۔ پوچھنے والا گھبرا گیا تھا، شرمندہ اور خوفزدہ تھا۔ جی میرا یہی مطلب تھا مولوی صاحب، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے حکم پر حجت کریں اور اس سے منہ موڑیں، اور اس لیے ہم سب سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی امان مانگتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ واللہ عالم، میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ جو شخص روبرو موجود شخص سے عہد شکنی کر سکتا ہے جس میں فوری طور پر پکڑے جانے کا اور لڑائی جھگڑے کا احتمال ہے، وہ اللہ کے عہد کو کیا خاطر میں لائے گا؟ اور اللہ سے کیا ہوا عہد بہت اہم ہے۔ میرا اشارہ میثاق ازل کی طرف ہے۔ اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ان کے توسط سے نازل ہونے والی کتابوں اور شریعت پر عمل کریں گے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی 5ویں رکوع کی پہلی آیت عہد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اس میں اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی عنایتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں جو انہوں نے اس سے کیا، اور وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، یعنی آخرت میں انہیں نوازے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بالکل درست، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر وہ حاضرین سے مخاطب ہوئے، کچھ اس کی اہمیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ جی مولوی صاحب، جزاک اللہ، کئی آوازیں ابھریں۔ اور آیت مبارکہ میں آخری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو تنگ دستی میں، جسمانی تکالیف میں اور حالت جنگ میں صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں اللہ سے دعا کرتے اور رجوع کرتے ہیں، اس کی مدد کی امید رکھتے اور انتظار کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ہی انہیں لذت حاصل ہوگی، وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور آخر میں اللہ نے اس عظیم الشان نیکی کے انعام کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ یہی لوگ صحیح معنوں میں ایمان والے اور متقی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب محض مسلم ہیں، مومن نہیں۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ایمان ہمارے اندر نہیں اترا ہے، اور ایمان تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہی بات تقویٰ کے لیے ہے کہ وہ بندے کے بس کی بات نہیں، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے نیکی کرو گے تو میں تمہیں سب سے بڑی یہ دو نعمتیں، دولتیں عطا فرماؤں گا، ایمان اور تقویٰ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی نعمتوں پر خلوص دل سے بہت اچھی طرح عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اس پر سب نے بلند آواز میں آمین کہا۔ میں ایک تجویز پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، عبید صاحب نے کہا۔ جی ضرور، مولوی صاحب بولے۔ ہم سب کو آج کی اس گفتگو اور اس آیت مبارکہ پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے تاکہ یہ سب کچھ ہمارے اندر اتر جائے، اس لیے دوسری آیت مبارکہ پر اگلی نشست میں غور کیا جائے۔ مولوی صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ بہت اچھی تجویز ہے، اور ویسے بھی عصر کی اذان میں بس 10 منٹ رہتے ہیں، ہمیں عصر کی تیاری کرنی ہے، اس لیے بس اب دعا کر لیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے دعا کرائی۔ سب سے پہلے کوتاہیوں اور بے خبری پر استغفار، پھر اللہ کا شکر کہ اس نے سب کو جمع ہو کر یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ دعا کہ اللہ تمام حاضرین کو قرآن فہمی کے معاملے میں آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ ارجمند کو نور الحق کی طرف سے بڑی تشویش تھی، وہ عبدالحق سے مسلسل بدظن ہو رہا تھا، اور یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب یہ سلسلہ رک جائے۔ چنانچہ اس رات اس نے عبدالحق سے اس سلسلے میں بات کی۔ یہ تو بہت بری بات ہے، عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ بہت چھوٹا ہے ابھی، ارجمند نے کہا۔ اتنی بڑی باتیں ابھی اسے سمجھائی نہیں جا سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ شکایت اس کے اندر گہرائی میں اتر گئی ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ یہ ضروری تو نہیں سمجھا تو اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ میرا خیال ہے شکایتیں تو اسے پہلے سے بھی تھیں، اسکول ٹیچر والی بات کھلی تھی اس لیے باقی شکایتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ مگر میں نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہاں آنے کے بعد آپ اس سے بالکل ہی دور ہو گئے، یہاں آپ نے اسے بالکل وقت نہیں دیا۔ تم بھی شکایت کر رہی ہو؟ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں
تاکہ آپ صورتحال کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو میں قرآن فہمی کی مجلس ترک کر دوں بیٹے کے لیے؟ عبدالحق کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ارجمند دہل گئی۔ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں کبھی ایسا سوچوں بھی، میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ تو پھر؟ عبدالحق کا لہجہ اب بھی کڑا تھا۔ جو کہوں گی اسے سن کر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میری ناراضگی کی پرواہ نہ کرو، تم کہو۔ وہ لہجہ ایسا تھا کہ اس کے بعد ارجمند کے لیے کچھ کہنا ناممکن تھا، لیکن یہاں بات بیٹے کی شخصیت، اس کے مستقبل کی تھی۔ اس نے کہا، آپ کی ایک مصروفیت مجھے بہت غیر ضروری لگتی ہے، وہ بھی بتا دو۔ آپ کو کتابوں کی دکان پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ناشکرا پن کر رہے ہیں۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا۔ ارجمند کبھی کسی بات پر اصرار نہیں کرتی تھی، بحث کی تو نوبت ہی نہیں آنے دیتی تھی، مگر آج معاملہ مختلف تھا، اور شاید ایسا نور الحق کی محبت کی وجہ سے تھا، اور وہ نور الحق سے محبت کرتی تھی، اس کی سگی ماں نہ ہونے کے باوجود۔ تو در حقیقت یہ اس کی محبت تھی، اس کا احسان تھا اس پر، اور مولوی صاحب کی دکان پر ملازمت کرنا اس کے اپنے خیال میں اس کی ضرورت تھی، لیکن اس ضرورت کے بارے میں وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات تو وہ حمیدہ کے بے حد اصرار پر بھی اسے کبھی نہ بتاتا، مگر اب ارجمند کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ میری ضرورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ارجمند، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ اس نے پوچھا نہیں کہ کیوں اور کیسے، بس سنا اور مان لیا۔ مگر میں تمہیں بتاؤں گا ضرور، اس نے کہا۔ تم جانتی ہو ارجی کہ میں حج سے کس طرح محروم ہوں، اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہے۔ میں اپنی جہالت میں یہ نہ سمجھ سکا کہ حج کا موقع کسی کے توسط سے بھی ملے، دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے گھر اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ مجھے سعودی حکومت کے مہمان کی حیثیت سے حج کا موقع ملا، اور میں نے یہ سوچ کر اسے ضائع کر دیا کہ میں تو اپنے وسائل سے بھی جا سکتا ہوں، اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو بھیج دوں جو خود اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے بلاوے کو رد کر رہا ہوں۔ اللہ کو یہ بات بری لگی۔ اپنے طور پر خود کو خوب ٹٹولنے کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن اپنے باطن کو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں مجھ پر اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کیسے کیسے کوشش کی میں نے، تم جانتی ہو، توبہ استغفار بھی کیا، مگر قبولیت نہیں ملی، معافی نہیں ملی۔ ایک بات کہوں، ارجمند نے کہا۔ عام طور پر وہ قطع کلامی کرتی نہیں تھی۔ عبدالحق کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاید یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں، اللہ کے بلاوے پر انکار کرنا۔ عبدالحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں اسی نتیجے پر پہنچا۔ میری سمجھ میں آیا کہ اللہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور نعمت کے لیے آپ کو نہایت عزت کے ساتھ بلائے، اور آپ انکار کر دیں، چاہے کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ یہ تو کفران نعمت ہے، بدتمیزی اور گستاخی ہے۔ مجھے تو اللہم لبیک کہنا چاہیے تھا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہو آپ کے لیے، اور یہ طے ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ بہرحال مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے بے حد و حساب عطا فرمایا ہے، مگر میں اس سے حج نہیں کر سکوں گا، تو میں نے اللہ سے نہایت پاکیزہ رزق کی دعا کی، اور مجھے خیال آیا کہ میں عام لوگوں کی طرح محنت کروں، چھوٹی سی ملازمت کروں اور وہ پیسہ جمع کرتا رہوں۔ اس لیے میں نے مولوی صاحب کی دکان پر ملازمت کی، اصرار کر کے ملازمت لی، اور ان سے تنخواہ ان 2 لڑکوں کے برابر مقرر کروائی جو ان کی دکان پر کام کرتے ہیں۔ وہ میں الگ جمع کر رہا ہوں۔ یہ ہے میری ضرورت۔ اور سچ پوچھو تو کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی اجنبی شہر میں جا کر مزدوری کروں، جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ وہ خون پسینے کی کمائی ہوگی، شاید اللہ اسے قبول فرما لے، مگر تم سب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ارجمند سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اللہ سے آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں آغا جی، اور انشاءاللہ ایک دن آپ حج کریں گے، لیکن آپ کی یہ سوچ اور یہ کوشش مجھے بہت اچھی لگی۔ کاش اللہ بھی اسے پسند فرمائے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ملازمت آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں نور الحق کے لیے کیا کروں؟ اس کا بھی تو مجھ پر حق ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یہ تو اس پر ظلم ہے۔ اس کی ایک صورت نکل آئی ہے، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نور الحق کا کوئی کام ہے جو آپ کرا سکتے ہیں؟ عبدالحق نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نور الحق کا کوئی کام؟ جی، مجھ سے یہی کہا ہے اس نے۔ ننھا بچہ ہے، وہ کام آپ کرا دیں گے تو اسے آپ کی محبت پر یقین آ جائے گا۔ میں تو تجسس سے بے حال ہو رہا ہوں، اتنے چھوٹے بچے کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو مجھے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس سے کہا کہ اسے خود آپ سے بات کرنی ہوگی، تو اس سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے۔